جو موم بتی جلایا جانا تھا، یعنی یہ والی، یہ اس کو فرشتے کی موم بتی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موم بتی سلامتی کی نشانی، امن کی نشانی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب فرشتے وہ لوگ ہیں جب گڈریوں کے پاس جاتا ہے تو سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں اس چیز کی اثر ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں اس چیز کی اثر ضرورت ہے۔ ہمارے شہر میں سلامتی کی اثر ضرورت ہے۔ ہمارے خاندانوں میں امن کی اثر ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم جاگتے ہیں تو ہمیں ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے رہتے کیا ہو رہا ہے، اور ان نشانوں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی چلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے ٹریفک لائٹ ہونا چاہیے، لال ہے تو ہم روکنا چاہیے۔ میں اس لیے کہ روکنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں لال لائٹ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لال لائٹ کا مطلب ہے نکالو گاڑی، لیکن حقیقت میں جب لال نشان نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے روکو۔ جب تک وہ بتی جو ہے ہرا نہ ہوتا ہے اس وقت تک رکا رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کسی جگہ پہ دعا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں آگ لگی ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنی زندگی میں جو نشانات سامنے آتا ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں جب ہم جاگتے ہیں، ایک بہت مقدس آدمی تھا اور لوگ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کیا آپ خدا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں خدا نہیں ہوں۔ تو آپ کون ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ نبی ہیں؟ تو اس نے کہا میں نبی نہیں ہوں۔ تو اس نے پوچھا پھر آپ کون ہیں؟ کیا آپ خدا کے فرشتے میں سے ہیں؟ تو کہا میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ اور اس نے کہا میں جاگتا ہوں۔ یعنی ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں جاگتے ہوئے بھی ہم سو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے شمار چیزیں ہماری زندگی میں آتا ہے، نشانہ بھیجا جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس یوسف جو ہے خواب میں اس کو نشان بھیجا جاتا ہے۔ فرشتے اس کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آئے، کیونکہ جو کچھ اس میں پیدا ہوا ہے وہ روح القدس سے ہے۔ اور مقدس یوسف اٹھ کر پہلا کام وہی کرتا ہے کہ خدا کی مرضی پورا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہت دفعہ لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ فادر ہم نے اپنے خواب میں یہ دیکھا
اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں مطلب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ آپ دیکھتے ہو، جو کچھ آپ سے کہا جاتا ہے وہی کرو. میری عزیزوں، پورے کرسمس کی کہانی میں ایک چیز جو واضح ہے وہ خدا کی مرضی پورا کرنا ہے. مثال کے طور پر جب مریم کو بلایا گیا، ماں مریم کو بلایا گیا کہ وہ خدا کی ماں بننے والی ہے، اس نے یہ نہیں کہا نہیں 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 میرے پاس، میں نہیں کر سکتا ہوں بس، لیکن اس نے کہا جیسا تو کہتا ہے ویسا میرے لیے ہو. یوسف نے جیسے اٹھا اس نے خدا کی مرضی پوری کی. ہم سب کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی مرضی پوری کرتے ہیں یا نہیں؟ سب بولیں گے ہاں جی ہم کرتے ہیں. کوئی نہیں کرتے. ہم سب اپنی مرضی کرتے ہیں. جو میں چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. کبھی بیٹھ کے خدا سے پوچھنا آپ کی مرضی میری زندگی میں کیا ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور پھر ہم کہیں گے نہیں یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ ایک بری خواب تھی. کیوں؟ کیونکہ میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. اور پھر بولیں گے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ خواب کیسا خواب ہے. لیکن جب ہمیں کوئی اچھی خبر ملتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہمیں دے، یہ خدا کی مرضی یہی ہے. میرے عزیزوں، جب یسوع مسیح نے پہلا معجزہ کیا تو ماں مریم نے جو غلام تھے ان سے کیا کہا؟ جو یہ کہتا ہے وہی کرو، جو یہ کہتا ہے وہی کرو. یعنی جو خدا ہم سے کہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. اور اس لیے میرے عزیزوں اکثر ہماری دعا جو ہے خاموشی کی دعا نہیں ہوتے ہیں. ہم نے کچھ بولنا ہوتا ہے، سلام مریم بولیں، بائبل پڑھیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم خاموش نہیں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ خاموشی میں خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس خاموشی میں خدا ہمیں کہیں گے کہ یہ کرو. اور اس لیے میں خدا کو موقع نہیں دیتا. میں خدا سے کہتا کہ آج کی تلاوت میں یہ لکھا ہے. میں خدا سے کہتا کہ مجھے یہ چاہیے. میں خدا سے کہتا کہ میری دعا یہ ہے کہ آپ یہ کریں میرے لیے. لیکن میری دعا یہ کبھی نہیں ہوتا ہے جیسا تو چاہتا ہے ویسا میرے لیے ہو. میری عزیزوں، یہ ہے خدا کی مرضی. جو خدا چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں پورا ہو. پچھلے اتوار اگر آپ کو یاد ہے میں نے کہا کہ تیسرا اتوار تھا اور ٹیبل خالی تھا. آج چوتھا اتوار ہے. ایک ہفتے کے بعد ہم کرسمس منائیں گے. ابھی بھی ٹیبل خالی ہے. تقریباً اندازن کے مطابق 500 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور اب گنتی کے 10 چیزیں ہی ہوں گے جو ہم 10 خاندان کو بھی نہیں دے سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. خدا کی مرضی یہ ہے کہ مجھے کیا ملے گا کرسمس کے لیے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں کیا کھاؤں گا. خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں کیا پہنوں گا.
میری عزیزوں، ہم بھول جاتے ہیں کہ کرسمس کا مطلب یہ نہیں ہے کرسمس کا مطلب ہے دوسروں کے بارے میں سوچنا۔ اگر میں ننگا ہوں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یسوع نے اس چرنی میں وہ ننگا تھا، صلیب پر ننگا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا میں کیا پہنوں گا، بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب وہ آیا وہ دوسروں کے لیے آیا، جب وہ مرا وہ کہتے ہیں باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے یسوع مسیح، اپنے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں ہر چیز میں ہی ہوں۔ میرے عزیزو، آج آمد کا آخری اتوار ہے اور آج ہم نے غور کرنا ہے اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم یہ سلامتی کی خوشخبری کیسے پھیلائیں گے، یا یہ سلامتی کی خوشخبری میں نے اپنے حد تک محدود رکھنا ہے۔ میں کرسمس کے لیے کیا کروں گا لوگوں کے لیے، میں کن کن لوگوں کی مدد کروں گا کرسمس پہ، میں کیا کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے خوش ہو جائیں۔ یاد رکھ میرے عزیزوں، کرسمس کی خوشی جو ہے لینے میں نہیں بلکہ دینے سے ہوتا ہے۔ آئیں آپ سوچیں، غور کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، ایک ہفتہ رہ گیا، میں کیا کروں گا تاکہ میری بہن، میرے بھائی، میرے پڑوس میں جو ننگے بھوکے پیاسے ہیں، میں ان کی مدد کس طرح کروں گا۔ آئے چلو میں خاموشی میں ان باتوں پر غور کریں اور اس کے بعد خدا کی حضور میں مناجات پیش کریں۔ آمین۔